أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. آیت نمبر 30 سورۃ السجدہ، ڈے 26۔ پہلے انشاءاللہ ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ فَأَعْرِضْ، بس عارض اعراض برتنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی منہ پھیر لینا۔ بس اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے، عنہم، ان سے، عن سے، ہم ان، وانتظر، اور انتظار کیجئے، انہم، بے شک وہ، منتظرون، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ منتظر، انتظار اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، واو نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، بس تو ان سے منہ پھیر لے اور انتظار کر، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ تجوید دیکھتے ہیں اس کی۔ فَأَعْرِضْ، عین حروف حلقی میں سے ہے، پہلے حمزہ کی آواز آئے گی پھر عین کی آئے گی۔ آ بولنا ہے، پھر آگے عین سے ملانا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ، میں نون کی آواز کو چھپائیں گے، تغیر روا کو موٹا پڑھنا ہے، روا کو بھی موٹا پڑھنا ہے، ور، ان نون غنہ، ہم پہ میم غنہ، نون پر اخفا ہو رہا ہے، تغوی روا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور نرمی کے ساتھ، رو واو مدہ ہو رہی ہے، منتظرون، نون پہ اخفا کے ساتھ اور روا کو موٹا پڑھتے ہوئے آخر میں مد کریں۔ پریکٹس کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ منتظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم 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 منتظرون، بس تو ان سے منہ پھیر لے اور انتظار کر، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے۔ کل کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا مشرکین کا ایک اور رد، ایک اور رد نہیں شبہ، کہ کیا ہے، کب آئے گی، کب فیصلے کا دن آئے گا، بتاؤ تم جو اتنا ڈراتے رہتے ہو، کہتے رہتے ہو، بتاؤ یہ کب آئے گا۔ اور اس کا قرآن میں بہت جگہ پہ ذکر ہے مختلف انداز میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن وہ فیصلے کا دن آ جائے گا اس دن کافروں کو ایمان لانا، اس وقت مان لینا، اس وقت التجائی کرنا، جیسے کہ ہم نے پہلے اس صورت میں ہی پڑھا ہے، تو اس دن وہ کہیں گے اب ہمیں ایک دفعہ لوٹا دیں، اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، اب ایک دفعہ لوٹا دے، اب ہم اچھے کام کریں گے۔ تو اس وقت کوئی ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ اس طرح کا مضمون قرآن میں بہت جگہ پہ ذکر ہوا ہے، جیسے کہ آتا ہے سورۃ القیامہ میں، انسان پوچھتا ہے قیامت کا روز آخر کب آئے گا؟ انہیں بتاؤ جس روز دیدے پتھرا جائیں گے، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، جس روز انسان کہے گا کہاں بھاگ کے جاؤں، کہاں بھاگ کے جاؤں۔ اس روز ہرگز کوئی جائے پناہ نہ ملے گی، اس روز تو بس تیرے رب کے حضور ہی جا ٹھہرنا ہوگا۔
اس دن تو رب تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی ہی کرنی ہوگی۔ اور سورۃ الواقعہ میں آتا ہے اور کافر لوگ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے، کیا اس وقت دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے آباء و اجداد بھی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو بے شک اگلے اور پچھلے سب کے سب ایک مقرر دن میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر اے گمراہو اور قیامت کو چھٹلانے والو، تمہیں تھور کا درخت کھانا ہوگا اور اس سے اپنے پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ قیامت کے روز یہ ہوگی ان کی مہمانی۔ ایسے تو زاریات میں آتا ہے کافر پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ لے آؤ نا جو لے کر آنا ہے، اتنے عرصے سے تم کہہ رہے ہو لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یوم ہم علی النار یفتنون، وہ اس روز آئے گی جس روز وہ آگ پر تپائے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا اپنے فتنوں کا مزہ چکھو، یہی ہے وہ عذاب جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الملک میں فرماتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اور یہ بتا سکتا ہوں جب کافر لوگ اسے قریب سے دیکھ لیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جسے تم مانگا کرتے تھے، طلب کیا کرتے تھے۔ تو انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں اگر تم واقعی سچے ہو تو بتاؤ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش کافر لوگ اس وقت کا شعور رکھتے جب وہ نہ تو اپنے چہرے سے آگ سے بچا سکیں گے اور نہ ہی اپنے پیٹھیں بچا سکیں اور نہ ہی مدد کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح بے شمار اور آیات ہیں جیسے کہ سورۃ الطور میں آتا ہے، جو لوگ قیامت کے بارے میں کج بحثی میں پڑھ کر کھیل تماشا کر رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے قیامت اس روز آئے گی جس روز انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس روز انہیں کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جس سے تم چھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ داخل ہو جاؤ اس میں، اب صبر کرو یا نہ کرو، فاصبروا او لا تصبروا، تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسا تم عمل کرتے رہے ہو۔ اور اسی طرح بے شمار اور موضوعات اور بہت ساری آیات ہیں جو کہ ان کی اس سوال پر وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کے رد میں آئی ہیں۔ آج کا دن مہلت کا دن ہے، آج کا وقت مہلت کا وقت، کل ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا، کل کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ تو دوسروں کی باتوں، دوسروں کے تانوں، دوسروں کے طنز، دوسروں کے مذاق، اس سب پر ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، آپ ان سے راز برتیں، جو بول رہے ہیں ان کو نیور مائنڈ کر کے چھوڑ دیں۔ دین پر جمنے کے لیے یہ فارمولہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ دوسروں کی باتوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں جو دنیا دار لوگ ہیں، جو نتنے فیشن آتے ہیں، وہ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ فیشن کر رہے ہوتے ہیں، پھٹی ہوئی جینز پہن کر نکل جاتے ہیں، ایسے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کہاں پر کس قسم کے تنگ ہوتے ہیں، کس قسم کے کھلے ہوتے ہیں، جو جو نتنے فیشن آتے ہیں، بالوں کے کون کون سے رنگ کس کس طرح کے، پھر کس طرح سے پہلے تو صرف کان چھدوائے جاتے تھے یا ناک چھدوایا جاتا تھا، اب کہاں کس کس جگہ پر کیا جاتا ہے، ٹیٹوز جو بنوائے جاتے ہیں، اتنے فیشن جو کہ ویسے دیکھ کر بھی بندہ کہتے ہیں کیا عجیب و غریب، کیا یہ کیا ہوا ہے، بنا کیا ہوا ہے، ہولیا کیا بنایا ہوا ہے، لیکن کرنے والا کتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اس کو دوسروں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ کہتے رہو جو کہنا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں اور پھر باقی سب کے لیے وہ رول ماڈل بن جاتے ہیں، وہ ان کا وہ فیشن آ جاتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آج مجھے دین پہ جمنے کے لیے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ کرنا ہے اور خاموشی سے انتظار کرنا ہے اس وقت کا جب رب تعالیٰ فیصلہ کرے گا، وہ بھی دیکھیں، وہ بھی انتظار کریں۔ آج تو مجھے کوئی تھوڑا سا کہتے ہیں نا کیا تم نے یہ دوپٹہ لپیٹا ہوا ہے، اچھی نہیں لگ رہی، میں فوراً دوپٹہ اتار دیتی ہوں کہ نہیں دیکھو بس نہیں، شادی پر اب کیا میں دوپٹہ لوں، کیا ایسا نہ کروں۔ اور کوئی کہتے ہیں نا اتنی لمبی نماز پڑھنے لگ جاتی ہو تو اس کے سامنے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے تو میں کہتی ہوں نہیں نہیں چھوٹی کروں دل سے، پھر مجھے سنائے گی۔ اور کہیں پہ دعا مانگنے لگ جاؤں تو پھر کہ بہت لمبی دعا کرتی ہوں، کچھ بھی دین سے متعلق کچھ بھی، اچھا اب اتنی نیک نہ بنو، اچھا اب تم اب اتنی اپنے شوہر کی تعریفیں نہ کیا کرو مثلاً، یا کچھ بھی،
کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سنا کر جو ہم نیکی یا خیر کا یا کوئی بھلائی یا کسی کے احسان کا بدلہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو وہ ختم کروا دیتے ہیں۔ تو اعرض عنہم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی مسلمانوں سے، دوسری بیعت عقبہ جو ہوئی تھی، اس کا ایک بہت اہم پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ کوئی کچھ کہتا رہے، تم یہ نے کیا پہن لیا، تم یہ کیا بن گئی، تم نے یہ کیا کرنے لگی، دین اتنا سخت نہیں ہے، اتنے مجنون بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اتنا تم پڑھتی رہتی ہو، کھپتی ہو، پہلے اسکول یونیورسٹی جاتی ہو، بچوں کے تمہارے کام اور کم ہے جو تم نے اب یہ نیا کام بھی شروع کر لیا ہے اپنا، پڑھنے پڑھانے کا، قرآن کا۔ تم پر ابھی تمہارے جسم کا بھی حق ہے، وہ بھی دو، تمہارے بچوں کا بھی حق ہے۔ اچھا وہی عورت اگر فیشن کر رہی ہو، شاپنگز میں نکلی ہوئی ہو، بیٹھ کے 3 3 گھنٹے موویز دیکھ رہی ہو، ڈرامے دیکھ رہی ہو، کوئی کچھ نہیں کہتا، بچے بےچارے رول رہے ہیں، ادھر آ رہے ادھر روتے پیٹتے، لیکن ماں کا پورا دھیان ہے اس وقت جو ڈرامہ چل رہا ہے بس اس کو دیکھنا ہے، اور جو وہ پڑھ رہی ہے ناول اس پہ لگنا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مزے ہیں، اچھی بات ہے، خوب جو مرضی کرو، دوستیں آئیں، بیٹھے، ٹائم لگایا، ایسے ہی پاس کیا، ایک کو فون کیا، دوسرے کو فون کیا، وقت گزر رہا ہے، کوئی آگے پیچھے کچھ نہیں کہتا، سارے ریلیکس بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی قرآن ہاتھ میں آتا ہے سب لوگوں کو اپنے حق یاد آ جاتے ہیں۔ دیکھو تمہارے شوہر کا بھی حق ہے نا، اب تم اپنا بیٹھ کے پڑھتی رہتی ہو۔ جب ہوتا کہ ویسے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پڑھنے لگتا ہے نا، سیکھنے لگتا ہے، رب تعالیٰ کا خوف آتا ہے، تو ٹائم مینجمنٹ آ جاتی ہے۔ وہ جو اپنا وقت ضائع کرتے ہوتے تھے نا، اب کیا ہوتا ہے قرآن کے ذریعے جب انسان قرآن کو تھامتا ہے اور ہدایت کی طرف آتا ہے تو انسان کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے اس کا یہ کام کر کے رکھنا ہے، پھر میں نے اپنا پڑھنے بیٹھنا ہے۔ ہو سکتا ہے ویسے ڈھیلے ڈھالے ہوں تو کہیں اب کیا شوہر کے کپڑے استری کل کر لوں گی، یہ کروں گی وہ کروں گی، لیکن جب کیا ہوتا ہے، جب پتہ ہے نا کہ میں نے کام کرنا ہے، اپنا کلاس میں نہیں پڑھنا ہے، تو پہلے سے کپڑے بھی ریڈی کر کے رکھنا ہے، تب زیادہ کیئر کی جاتی ہے، بلکہ بچوں کا بھی انسان زیادہ خیال کر رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم، میں ماؤں کے اعتبار سے خود ایز اے ہاؤس وائف کے اعتبار سے یا کسی بھی طرح یعنی پورے گھر کو چلانے کے اعتبار سے بات کرتے ہوئے کہوں گی کہ ہم عورتوں کو، سب کو ہی، ہر مسلمان کو، لیکن ہم عورتیں، ہم لڑکیاں، ہم سب کو جو پیٹرول چاہیے نا جو قرآن سے ملتا ہے، اس کے بعد جو انسان جتنی انرجی کے ساتھ اپنے پاس والے سب لوگوں کے حق ادا کرتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ تو رب تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے، اگر مہلت دی ہے، اگر ابھی ایمان حاصل کرنے کا موقع دیا ہے تو اس سفر کو ضرور جاری رکھیں اپنے ساتھ، اس سے منہ نہ پھیریں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے اس سے اعراض برتیں، اس سے منہ پھیر لیں، اس کی باتوں کو ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں، اور کانفیڈنٹ ہو جائیں اپنے دین اور اپنے ایمان میں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی مشکل، کوئی مشقت، کوئی کچھ بھی ایسا نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ مجھے اس کے لیے سٹیپ لینا ہے، مجھے ڈر ڈر کے نہیں رہنا ہے، مجھے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ جو رب تعالیٰ کے لیے کچھ کرے رب تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا؟ بہت ساروں کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ہم کیسے صورت یاد کریں گے، لیکن آپ نے سٹیپ اٹھایا، آپ نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پار لگا دیا، الحمدللہ آج ہم نے 30 آیات مکمل کر لی۔ یہ 30 آیات 30 قرآن پڑھنے پر بھاری ہیں، اللہ کی قسم بھاری ہیں۔ اگر میں نے واقعتاً ان کا حق ادا کرتے ہوئے، ان کو صحیح طرح پڑھتے ہوئے، ان کو صحیح طرح سمجھتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے اپنا رمضان گزارا تو اللہ کو پسند ہے۔ ہم ایسے ہیں تو رب تعالیٰ کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے کہ ہم پیور چاہتے ہیں، ہم ملاوٹ نہیں چاہتے، کپڑا بھی ہمیں پیور چاہیے، کھانے کی چیز بھی پیور ہونی چاہیے، پانی بھرا ہوا بالٹی کا پڑا ہے لیکن اس میں شک ہے، اس میں کچھ ڈلا ہوا ہے، ہم نہیں لیں گے۔ پیور جو ہے تھوڑا بھی ہے کافی ہے، تو جو تھوڑا بھی کیا اس کو اگر واقعی اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کیا تو یہی اس دفعہ کا ہمارا رمضان کا بہترین گفٹ اور سرمایہ ہے، میرے اپنے لیے بھی اور میرے آخرت کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس نے جو کوششیں کی اس کورس کو کروانے میں، جتنے لوگوں نے میرا ساتھ دیا، اور سلائیڈز بنانے میں، پھر اس کی ریکارڈنگ میں، اور اس کے علاوہ کے اور دوسرے کاموں میں، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین اجر دے، جن لوگوں نے سیکھا، جن لوگوں نے سکھایا، اور جس نے جو کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ان کے میزان کے پلڑے میں بہت بھاری کر کے اٹھائے، اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں اس کو یاد رکھنے والا بنائے۔ یہ نہ ہو کہ ابھی کر کے ہم بہت خوش ہوں
لیکن پھر ایک وقت آئے کہ ہم اس کو بھول بیٹھیں اور پھر سوچیں ہاں کبھی کی تھی یاد، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، اس کو اپنی روٹین بنانی ہے۔ روز کسی نماز میں یا صبح کے قیام میں یا کسی وقت میں آپ اس کو لازمی رکھیں، اور ویسے تو جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے اس کے مطابق جو ہم نے یاد کی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیں سورہ ملک اور سورۃ السجدہ۔ انشاءاللہ میں نے اپنی روٹین بنانی ہے کہ میں روز رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم سب سے قبول کرے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اور دین کے سفر میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہماری سورۃ البقرہ کی فرائیڈے کلاس چل رہی ہے، جس میں ہم سورۃ البقرہ شروع کی ہوئی ہے، اس میں ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ کورس سے نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ ہوں گے، رمضان میں ہمارے اس کورس میں آئے ہوں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی سورۃ البقرہ کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کے رجسٹریشن فارم شیئر کر دیں گے، آپ ضرور اس کو جوائن کریں اور اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔